कहलाता होवी कर ब्लेसिंग गाओ ना मैं गर खुदा दी सोना गाज धिकारेगा कलाम मैं गर खुदा दी सोना गाज धिकारेगा कलाम के ओतिया अपने बंदियां नाल पागलो का नाम God bless you all. Hallelujah. आमीन आमीन. God bless you and your whole family. पास्टर जी खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा हमेशा हमेशा ब्लेसिंग्स को बड़ी बरकत दे और बरकत ब्लेसिंग्स के साथ ही रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू. जब बच्चों की आवाज़ हम सुनते हैं तो मीटिंग में और बच्चों की आवाज़ सुनने का ज़्यादा मज़ा ही आता है. तो गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और मेरी गुजारिश है भाई जॉन डैरो से कि जिन्होंने गीत गाया है उनके लिए दुआ करना है और हमारे हादम के लिए डॉक्टर जोसेफ जॉन के लिए भी दुआ करना है. तो मेरी तरफ से जिन्होंने भी गीत गाया है खुदा आप सबको और आप सबके घराने को बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से. आमीन. थैंक यू निकी सिस्टर, थैंक यू सो मच. मसीह में आप सबको सलाम. हम अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद की हजूर में, उस परवरदिगार के पास आते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अपने तख्त को लगाया है. कद्दूस 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 तहरोबर के खालिक व मालिक, मुझे अपने पास बुलाने वाले खुदा, मेरी खातिर ज़मीन पर आ जाने वाले मेरे प्यारे खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूँ रूह पाक आपका. आपके आ जाने के लिए शुक्र हो मेरे खुदा, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए आपका शुक्र हो मेरे खुदा. आपने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया खुदा कि आपकी महफिल में आऊँ, आपके तख्त के सामने आऊँ, आपके ख़जाने में से लूँ. मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा. ये वो ख़जाना है खुदा जो कभी खाली नहीं होता खुदा. ये वो ख़जाना है मेरे बाप. मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने नहीं बल्कि इन तमाम लोगों ने आज बहुत पाया है खुदा, बहुत पाया मेरे आसमानी बाप. मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा. इतनी औकात नहीं है खुदा जितना आपने मुझे दिया. थैंक यू रूह पाक आपका आ जाने के लिए. थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए, आज की बरकतों के लिए, हिम्मत ताकत के लिए खुदा शुक्र अदा करता हूँ. थैंक यू खुदा कि जिंदों की ज़मीन पर आपने हमें अब तक सलामत रखा है. मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदा. आए रूह पाक, आए मेरे पाक यीशु, मैं आपको दावत देता हूँ खुदा कि हमारे बीच आइए खुदा, हमारे पास आइए. ये मेरा ईमान है कि आप हमारे पास हो खुदा. मैं पुकारता हूँ आपको. आप ही ने फरमाया पुकार तो मैं तेरे समूह को भर दूंगा. आए रूह पाक, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे यीशु. आए बाप आप आइए खुदा. आए रूह पाक आप आइए खुदावंद. हमारी मनाजातें खुदावंद, हमारी इल्तिजाएं, सब कुछ आपके सामने है खुदावंद. मैं आपकी हजूरी रखता हूँ सब कुछ खुदावंद. मैं आज के खादिम के लिए दुआ मांगता हूँ, आपके खादिम के लिए परवरदिगार जो आपकी खिदमत में मशगूल है मेरे बाप. आए रूह पाक, आए यीशु, उनके ज़हन का ज़िम्मा लीजिए, उनके अल्फाजों का ज़िम्मा लीजिए खुदावंद. उन्हें हिकमत की रूह नायत फरमाइए मेरे रूह पाक. मैं दुआ मांगता हूँ आपसे परवरदिगार, अपने आसमानी बाप खुदावंद खुदा, पूरी कलीसिया के लिए, जमात के लिए जो आपके तख्त के सामने आई. आए बाप खुदावंद, हमारी दुआओं को सुनिए, कबूल कीजिए. मेरा एतकाद है खुदावंद कि हमने जो कुछ भी मांगा है आपने उसे सुना, कबूल किया, क्योंकि खुदावंद आप हमारे दिलों भेदों से वाकिफ़ हो खुदावंद. दिलों गुर्दों को जांचने वाले हो, आपको सब कुछ मालूम है खुदावंद. आप दिल के अंदर झांक कर देखते हो खुदावंद कि हमारे दिल में क्या चल रहा है. आए बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे पास हो, आप हमारे साथ हो, आप इस जमात में. शुक्र हो आपका. मैं इस पूरी जमात के लिए एक दफ़ा फिर आपसे शिकायत करता हूँ, बड़ी बरकत चाहता हूँ खुदा. मांगता हूँ और पाता हूँ आपके प्यारे पाक यीशु नाम. आमीन.
आमीन आमीन। थैंक यू भाई जॉन डरल। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम अपने दिलों को तैयार करते हैं और अगर बाइबल हमारे पास है हम सब खोल के 2 Corinthians चैप्टर 9 को खोल के इसको स्टडी करते हैं आज। तो डॉक्टर जोसेफ जॉन को हम वेलकम करते हैं। तो मैं बहुत इज्जत और एहतराम से दावत देती हूँ डॉक्टर जॉन जोसेफ को कि प्लीज़ अब अपना माइक को म्यूट करके खुदा का जिंदा कलाम हम सबको सुनाएं ताकि हम रूहानी तौर से और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। आमीन 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 आमीन। वो कदम कितने खुशनुमा हैं जो खुदावंद के घर को ले जाते हैं। वो कलाम कितना फजल वाला है जो हमारे घरों में आकर बसता है। वो यीशु कितने महान थे जो दुनिया में आकर बसे। वो रूह जो ना देखा जाता है और ना परखा जाता है, आज भी अपने फर्जंदों को इतनी तलकीन करता है, इतनी हदायत करता है कि आओ और मेरा जुआ पहन लो जो मुलायम और हल्का है। ये आवाज़ उसी रूह की है जो रूह के फर्जंद जानते हैं। खुदावंद आसमानी बाप हमें अपने रूह में बसने का मौका बख्श और यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ कि खुदावंद को जानना खुदावंद के पास बैठ जाने ही से पता चलता है। खुदावंद आसमानी बाप हमें अपने पास बैठने का मौका अता फरमा। हम आपके बच्चे हैं और बच्चों जैसी हरकतें खुदावंद आसमानी बाप आपको पसंद है। चालाकी, मकारी, बुग़्ज़, दुश्मनी, कत्ल, तफरके, लड़ाइयाँ, झगड़े, जब हम दुनिया के उन मामलात में मुदाखलत करना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने खुदावंद से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप में वो बच्चे की ज़हनियत को खो बैठते हैं और अपनी ज़हन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो एक बदन गुज़रे ज़मानों में भी करता था और खुदावंद की मौजूदगी में भी करता था। इसीलिए खुदावंद ने यह मौका बख्शा कि अब वो मददगार जो तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और जब हम पोजेस हो जाते हैं खुदावंद की रूह से, खुदावंद के उस पाक कलाम से जो हमारे दरमियान में बसता है, तो हम हिल नहीं पाते। खुदावंद ही हमें चलाते हैं, खुदावंद ही हमें बोलने की क़ुव्वत अता फरमाते हैं और खुदावंद ही हमें तसल्ली देते हैं। तो आओ हम भाइयों सब मिलकर खुदावंद के उस कलाम को जो हमारे दिलों पर लिखा जा चुका है उसको समझें और उसके लायक फल लाएं। ये सब कुछ यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाइयों, जैसा कि हम चंद अबवाब पहले भी धराते हैं और उस बुक को भी देखते हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। जी बोलिए, कौन बोलना चाहता है? जी हेलो जी बोलिए। हेलो जी अख्तर भाई बोलें। हाँ जी आप कैसे हैं? अच्छा, जी, अभी आप खुदावंद के मीटिंग शुरू है, आप मैसेज सुनना चाहते हैं तो माइक म्यूट कर लें। जी 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 मीटिंग में आप जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद साहब है आपकी तबीयत के बारे में और हम अपनी तबीयत के बारे में आपको बात भी बताएंगे। पहले हम उस तबीयत के साथ मिल जाएं जो कलाम मुकद्दस हमें बताती है। ठीक है अख्तर भाई, डोंट माइंड। अब बात आती है पहले करंथियंस की 1 से 11 तक। हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना?
1 से 11 तक हमने यही देखा کہ لڑائیاں جھگڑے تفرقے بغض اور پھر کلچر وائز جگہ وائز آپ دیکھتے ہیں آج بھی ایسے ہوتا ہے کلچر وائز آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں ایک ہی گاؤں میں جو فرق قبیلوں کے کلچر ہوتے ہیں ان کے سبب سے فرق قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور خاص کر قبیلوں کی اس لڑائیاں اور خاص کر اس جگہ کی جیسے ملک فرق جگہ ہوتے ہیں اور فرق موسم کے لحاظ سے ان میں فرق جو ہیں باڈی لینگویج اور ان کے عادات اور حرکات فرق ہوتی ہیں. اسی طرح بھائیوں اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے فرق جگہوں پر پولس رسول نے جا کر انہیں خداوند کی خوشخبری دی. تو 1 سے 11 تک آپ دیکھ لیں پہلے ہی باب میں دیکھ لیں کہ تفرقے جھگڑے بغض سب کچھ موجود ہیں. تیسرے باب میں دیکھ لیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بتایا کہ تم میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. 7ویں باب میں دیکھ لیں ان کے روایتی جھگڑے ہیں. 8ویں باب میں دیکھ لیں کہ انہیں ایک فخر ان کے پاس موجود ہے جو ہر آدمی اپنے دیوتا کو اونچا کرنے کے لیے ادا کرتا ہے. 10واں باب دیکھ لیں جس میں کہ سمجھایا گیا ہے اور 11واں باب دیکھ لیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ہم سب جب ایک جماعت ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہم میں بھی اس قسم کے جھگڑے پائے جاتے ہیں. کون سے جھگڑے؟ وہ والے جھگڑے کہ جب انسان کچھ تو لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں اور کچھ کم کھانے کی وجہ سے بھوکے رہ جاتے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ کھا لینے والے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کا سبب بن جاتے ہیں اور بھوکے رہنے والے جو اسی اناج کو کھانے کے لیے آئے تھے وہ کیوں بھوکے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر 11ویں باب میں ہی 23ویں آیت میں خداوند کے بندہ پولس رسول نے اس کا حل بتایا ہے. پاک کلام صرف ہمیں وہ مجبوریاں، وہ تکلیفیں، وہ جھگڑے اور وہ باتیں نہیں بیان کرتا بلکہ وہ بیان کر کے ان میں سے نکلنے کی بھی تربیت اور ترغیب اور فہم، عقل اور علم عطا فرماتا ہے. اور وہ کیسے ملتی ہے؟ 11واں باب اس کی 23ویں آیت بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں ضرور پڑھیے گا. یہی باتیں ہیں کہ ہم انہی باتوں سے ہم خداوند کے فرزند کہلاتے ہیں جس میں پولس رسول نے کہا کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تمہیں بتا دی. ٹھیک ہے، اور آگے جو بات بتائی ہے آپ جانتے ہیں، یسوع کا قصہ ہے اور اس یسوع کے قصے کی وجہ سے وہ پاک روح کے بارے میں بتاتا 16 باب تک ختم ہو جاتا ہے. آگے دوسرے ابواب میں آپ دیکھیں اسی خداوند کی، اسی یسوع کی جنہوں نے اس جہاں میں آ کر اول سے لے کر آخر تک، الفا سے لے کر اومیگا تک ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے. اور اسی لیے دوسرے کرنتھینس میں ہم نے 8 باب تک دیکھا ہے کہ خداوند کس طرح ان میں کام کرتا ہے اور کس طرح انہیں قبول کرتا ہے. جس طرح دیکھ لیں چھٹے باب اس کی چھٹے باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. نجات وہی ہے، سلویشن فار آل پیپل. دے آر اسٹرگلنگ فار اٹ. نو میٹر they have a different kind of gods,
goddess, but our God is an awesome God. Our God is a holy God, and the holy things, when we try to understand, we have to accept it first, so we can leave this and connect with the holy things. Or when we accept, and according to my act, He always accept us too. As we accept the word of God in our life, जब कि हम कलाम मुकद्दस को ले लेते हैं, उसको accept कर लेते हैं, तो then He accept our bodies, our soul. That's what we needed, and that's what He needed, because He claimed what He claims. He claims His breath, what He has poured at Adam's, and is continue running from the first day and to the last day when Jesus will come. So how we could be accepted in Lord Jesus' eye, and how he will listen me, और वो कैसे हमारी सुनेगा, और कैसे हमें उस निजात के दिन में, when He is going to come on a second time, how He will say that, okay, come and stand by my right hand. How? He has to, as a captain, or He has to point out as a coach that what person is going to suitable in my team, in my army. So if we are not suitable for that position, what he's weak. And खुदा को जो है, मैं आपको बताऊं, बुज़दिल लोग और कमज़ोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आ जाएं आप 6 बाब से 8वें बाब तक, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। कौन बताएगा कि वो किसकी बाबत और क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या सिखा कर गया 8वां बाब? खैरात के बारे में ज्यादातर इसमें बताया गया है कि खैरात के काम को पूरा करने के लिए खुदा ने अपने बंदा तीतस को मुकर्रर किया था। हालेलुया। और इसमें हमने यही देखा है कि खुदा का जो खुदा ने तीतस के दिल में डाला कि वो सरगर्म रहे इन कामों के लिए। आमीन। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। कोई और बता सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही आप उसको तशरीह करके बताएं। You have your own word, you have your own mind, and you have own translation what God has given to you. ठीक है? तो चलें आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। लेकिन मैं इसको टाइम ज़ाया नहीं कहता, वो इसलिए कि हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो सारा जलाल खुदावंद को मिलता है। हम सीखते हैं, और जब आदमी सीखता है तो वो वक्त ज़ाया नहीं करता। ठीक है? हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद ने हमें हमारे दरमियान में रखा है। The love is the gift of God, ये हमने देखा था, और उसमें सखावत देखी थी। और सखावत कौन सी देखी थी? सखी आदमी क्या करता है, ये देखा था। सखी आदमी के पास जो कुछ भी है, अगर रकम है तो वो रकम में सखी होता है, अगर ज़मीन है तो ज़मीन में सखी होता है, अगर खिदमतगार है तो वो खिदमत करने में सखी होता है, और अगर वो प्यारा है खुदा का तो प्यार करने में, अगर रहीम है तो रहम में। इसलिए आप जानते हैं मुबारकबादियाँ जो मत्ती की अंजील 5वें बाब में अदा की गई हैं यीशु के मुंह से, वो मुबारक है। ठीक है? 8वें बाब में यही बयान किया गया है। और फिर उसमें
محبت کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ گفٹ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کن کن کے لیے ہے۔ محبت کیسے پیش کی جاتی ہے اور کیسے دکھائی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب کیسے پیش کی جاتی ہے اور کیسے دکھائی جاتی ہے، اور پھر ارادے کا عملی جامہ پہننا جو آج ہم 9ویں باب میں بھی دیکھیں گے۔ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانا، اگر تو آپ کے ارادے آپ کی خواہش یا میری خواہش کہہ لیں، I don't want to say anybody, I have no right to point out anybody، میں اپنے لیے کہتا ہوں اگر میرے ارادوں کا عملی جامہ خداوند کے کلام کے مطابق چلتا ہے تو میں برکت پاتا ہوں، اور میری خواہش جو ہے، میرے ارادے جو ہیں وہ خطا میں نہیں بدلتے، اور میری خطائیں جو ہیں وہ گناہ میں نہیں بدلتی، اور میرا گناہ جو ہے وہ موت میں نہیں تبدیل ہوتا۔ اور اگر میرے خواہش اور میرے ارادے جو ہیں وہ خداوند کے کلام سے مختلف ہیں، میں خود غرض ہوں، میں سیلفش ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ارادے مجھے اپنی ہی خطاؤں میں لپیٹ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ they bind us in a sin and then sin brings death۔ یہ دیکھا تھا ہم نے، اور شوق کی قیمت دیکھی تھی، اور آج شوق کے بارے میں جو پسند کے بارے میں ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی اور بہن خود ہی سارے پارٹیسپیٹ کرے، ہم اس میں 1 سے 5 آیت تک ایک پیراگراف ہے، اور پھر 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک پیراگراف ہے، اور پھر 10 آیت سے لے کر 15 آیات تک پیراگراف ہے۔ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر بیٹا، ہر بیٹی جو چاہتا ہے وہ لکھ دے تاکہ بیٹی اسے پراپر طور پر آگے لیڈ کر سکے۔ 9واں باب 1 سے 5 تک ایک پیراگراف، 6 آیت سے 9 آیت تک، اور پھر 10 آیت سے 15 آیت تک 3 پیراگراف ہیں۔ کون پڑھے گا؟ اور اس پہ پھر ہم دیکھیں گے خدا کون پڑھے گا۔ گزارش ہے کہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں 9واں باب اس کی 1 سے 5 آیت تک، اور اس دوران کوئی بھائی بہن تیار ہو جائے نیکسٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ خداوند کے بندہ لکھتے ہیں، 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 1 سے 5 آیت تک لکھتے ہیں، جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا، لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز، اوکے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہوں۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری معودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر کے رکھیں، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیسے اترتا ہے، یہ میرے لیے کیسے اترتا ہے۔ یہی والا جو ایک پہرا ہے یہ میرے لیے کیسے اترتا ہے۔ یہ ایسے اترتا ہے بھائیوں اور بہنوں کہ پہلی آیت میں جو ہے وہ پریچنگ ہے، اور اس میں ایڈوائس ہے، اور اس میں سپورٹنگ ہے،
یہ پریچنگ اور ایڈوائز جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، مقدس لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ مقدس لوگوں کی خدمت جو ہوتی ہے وہ مقدس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ ادا کرتے ہیں جسموں سے، رقم سے یا دوسرے کسی دنیاوی باتوں سے نہیں، بلکہ خداوند کے کلام پر عمل کر کے اس کو خدمت کہتے ہیں۔ وہ نوکر ہیں کس کے؟ مقدس کلام کے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے واسطے جو کی جاتی ہے اس کی بابت تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں لکھنا فضول اس لیے ہے کہ جو خدمت کا اجر باپ دے سکتا ہے وہ انسان نہیں دے سکتا، اور جو انسان نہیں دے سکتا اس کو پہلے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اس کو خادم بننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اجر جو مقدس چیزوں کی بھید کا بیان ہے جو اسے ادا کیا گیا ہے وہی ایک فضل ہے، اور وہ فضل کام کرتا ہے، نہ کہ خدمت کرنے والے لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس پہ کسی پر ٹھوستے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اس پریچنگ کو، اس خدمت کو کوئی اجر نہیں دے سکتا، اور جب اجر نہیں دے سکتا تو اس کی بابت جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرنا ایک انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جب تک کہ وہ پراپرلی یسوع کے پاس بیٹھ نہ جائے اور اس خدمت کو حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں دوسری آیت میں وہ قصہ بیان کرتے ہیں مقدونیہ کا، اور مقدونیہ میں جب وہ تھے اور وہ کرنتھنس کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا ہے، اس شہر کے لوگ کتنا خدا کو مانتے ہیں، کتنا خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب بھی میں کرنتھنس میں گیا ہوں، یہ مقدونیہ کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی میں کرنتھنس میں گیا ہوں تو وہ لوگ، ان کا پیشن کیا ہے، ان کا شوق کیا ہے، یہ مقدونیہ کو بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ مقدونیہ کو بتا رہے ہیں تو وہ فخر کون سا رکھتے ہیں؟ وہی فخر رکھتے ہیں جو کرنتھنس رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے اس بھید کو جو پولس رسول سن چکا تھا اور اس نے بیان کیا تھا کہ یسوع المسیح نے اس رات کیا کیا، اس کے حساب سے انہیں کرنتھنس کو بتایا، اور کرنتھنس کو بتانے کے بعد وہ مقدونیہ میں گئے، اور مقدونیہ والے جو ہیں وہ کس کا شوق جانتے ہیں؟ وہ کرنتھنس کا شوق جانتے ہیں۔ اور کرنتھنس کا شوق کیسا ہے دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا ہے، تمہارے کاموں نے، تمہاری شخصیت نے کن لوگوں کو ابھارا ہے؟ مقدونیہ میں کہہ رہا ہے کہ اخیا کے لوگ جو ہیں، ایک اور جگہ جو ہے اخیا کے لوگ، ان میں کس قسم کا اثر ہوا ہے؟ کن کو دیکھ کر؟ کرنتھنس کو دیکھ کر۔ کرنتھنس کو چلے نہ ہی دیکھا ہو، لیکن ان کا حال اور ان کا بیان جو ہے وہ پولس رسول کنورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں لکھتا ہے کہ وہ خط مسیح کا تم ہو، اور وہ لکھا کس نے ہے؟ وہ پاک روح نے لکھا ہے۔ اور یہ خط جب جاتا ہے مقدونیہ میں، اور مقدونیہ میں جا کر کرنتھنس کا حال بیان کرتا ہے، اور یہ خط جو چلتا پھرتا خط ہے، اس کو کس نے لکھا ہے؟ اس کو یسوع نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا ہے۔
क्यों हम हाथ उठाकर खुदावंद के लिए दुआ करते हैं कि जो देखने वाले हैं वो भी अपने जिस्मों का इस्तेमाल करें? क्यों हम ताली बजाकर गाने गाते हैं? इसलिए गाते हैं कि लोग जो हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करें। बहुत सी बातें हैं। क्यों हम बाइबल मुकद्दस को साथ लेकर जाते हैं? ताकि वो कलाम जो हमारे साथ जाए और जो नहीं जानते वो भी कलाम को साथ लेकर आए। क्यों हमें पादी साहब कहते हैं कि भाई आप आज कलाम पढ़ें, आप इतना हिस्सा पढ़ें और फलाना इतना हिस्सा पढ़ेगा और फलाना इतना पढ़ेगा? हम अपनी बढ़ाई के लिए वो कलाम मुकद्दस नहीं पढ़ते, बल्कि हम जो कमजोर लोग हैं उनको दिलासा देने के लिए, उनका शौक को उभारने के लिए, उनको तसल्ली देने, उनमें एक ऐसी दिलेरी पैदा करने के लिए, well I can read it and he know that my friend or my neighbor or my line where I'm sitting, he knows that I can't read it. When I'm in the public, I can't speak it. But how can I read Holy Bible in church? So उसे क्या होता है? उसे encouragement मिलती है कि यार जब ये पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? जब पादी से करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा, I'll do that. तो ये एक encouragement का एक तरीका उन्होंने बताया है। और फिर तीसरी आयत में ये है कि ट्रू विटनेस है, ये ट्रू विटनेस है जो यस्टरडे भी था, आज भी है, एंड वी आर रेडी फॉर इट। वी आर रेडी फॉर इट। क्या लिखा है? लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल न ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। अब नाउ ही इज गोइंग टू से कि अब जब ऐसा होगा कि मकदूनिया के लोग जब मेरे साथ आएंगे, जो चौथी आयत में भी लिखा है, इन केस दोज पीपल टू whom I have told about you guys, and hopefully if one of them or two of them they are coming to Corinthians, and what I say, and they don't find that things in you कि आप अमल तो करते नहीं हो और मैंने कह दिया, तो हाल क्या होगा? ठीक है? Be prepared. That's why when we come on a meeting, we should be always prepared. That's what I'm saying it. I always tell you. It's not me that I'm telling you. It's the word of God is telling you, be prepared and read before any pastor preach or any pastor advise you to read it. So read so you can know what is going on. तो इस तरह जो है वो अब जब वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं उन्हें लेकर आऊं साथ, और जो असल बात है, जो असल मैंने बयान की है यीशु की, अगर वो असल आप में ना पाई गई तो होगा क्या? तो हम नहीं कहते कि तुम इस भरोसे के सबब से शर्मिंदा हो, इसलिए कि मैं भाइयों से ये दरखास्त करना जरूर समझता हूं कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौजूदगी बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें। ही हैज सेंट समबडी, जैसे भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि वो तीतिस को उसने भेजा था कि जाके खबर लो कि वो कैसे हैं और वो तैयार रहें, ताकि हम किसी ऐसे पास्टर के साथ या किसी ऐसे बिशप के साथ या किसी ऐसे मुबशर के साथ उन जगह के लोगों को लेकर आते हैं जो मकदूनिया में हैं, वो अगर मेरे साथ आते हैं तो वो जो चीज़ है वो सही देख सकें, ताकि बख्शिश ही तैयार रहे, ना कि ज़बरदस्ती के तौर पर। और उस वक्त आके मुझे ज़बरदस्ती जो है आपको ये ना कहना पड़े और उन लोगों को ज़बरदस्ती ना दिखाना पड़े कि देखो यार ये मैं, और उन जगह पे लेकर जाऊं जहां मैं समझता हूं कि ये लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे क्रंथन्स में ऐसा हो। सॉरी, माय टाइम इज फिनिश, सो आई विल कैरी ऑन नेक्स्ट वीक फ्रॉम 6 to 15। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ ہم کلام مقدس کو جو ہمیں خداوند نے ایک بخشش کے طور پر بھیجا ہے اس میں تیار رہیں. میں چاہوں گا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں 2 منٹ آپ کی اور لے لوں. میں 6 سے ہاں پھر آگے کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے. بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر سارا بیان کر دیا انہوں نے، اور بات اصل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. جس کے پاس مربے ہیں وہ مربوں پہ ہی اگر بیج بوتا ہے تو اتنا ہی کاٹے گا. اگر جس کے پاس 20 کنال ہیں وہ 20 کنال ہی کاٹے گا. جس کے پاس 10 کنال ہیں وہ 10 کاٹے گا. جس کے پاس 1 کنال ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں بیجے گا نہ کاٹے گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے جو تھوڑا کاٹے گا وہ تھوڑا پائے گا. ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا. اگر میں کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اسے زیادہ ٹائم دیتا ہوں، میرا جسم جو ہے لیٹس سے ایک مربع ہے. ٹھیک ہے، تو میرے جسم میں مربع ہی کی چیزیں آئیں گی، اتنا بیج ہی آئے گا. اور اگر میرا جسم جو ہے 1 کنال کی لمٹ ہے یا ایسے کہہ لیں 1 گلاس پانی کے لمٹ کی ہے تو میں 1 گلاس ہی پانی پیوں گا. اگر لمٹ 2 گلاس کی ہے تو 2 گلاس ہی کھاؤں گا. اگر میں 2 روٹی کھاتا ہوں تو 2 ہی. مطلب آئی ڈونٹ ہیو ٹو پروف یو، مجھے پروف آپ کے سامنے نہیں کرنا، مجھے بتانا ہے کہ لاجک کیا ہے. وہ آپ اپنے آپ میں خود ڈھونڈے. میں اپنے آپ میں خود وہ لاجک ڈھونڈتا ہوں جو میں کلام میں دیکھتا ہوں، اور جب میں وہ لاجک اپنے آپ میں ڈھونڈتا ہوں تو دین آئی انڈرسٹینڈ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے اسٹڈی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانا چاہیے. مجھے پیسے لے کر آپ کو نہیں بتانا، اور مجھے کوئی اپنا فخر کے لیے نہیں بتانا، میں نے کچھ اپنی مشہوری کے لیے نہیں بتانا آپ کو. مجھے جو مفت ملا ہے میں نے وہ آپ کو مفت بانٹنا ہے. سمپل از دیٹ. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اور اس قدر نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ کی ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. چونکہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے اور اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. How pretty words are this. I mean to say, he is going to explain, he is explaining according to the worldly things, what man can do to bring a food on a table. اور اسی طرح روحانی چیزیں پہ میں کس طرح کلام کو اپنے اس کچن میں لا سکتا ہوں، اس گھر میں لا سکتا ہوں. میں کس طرح کلام کو اپنے محلے میں لا سکتا ہوں، میں کس طرح اس کلام کو اپنے گاؤں میں لا سکتا ہوں، اور میں کس طرح اس کلام کو شہر میں لا سکتا ہوں، میں کس طرح اس کلام کو ملک بملک لے کے جا سکتا ہوں. How can I do that? When I sit with the Lord Jesus Christ, when he is giving his blood, when he is giving his flesh to eat it, why I am not eating it, why I am not drinking it? It's not the smelly flesh, it's not the smelly blood, it's the fresh blood. And that he converted into a people. اور کیوں شرابانی میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ It's so many questions in my mind. Why? Where? What? When I'm doing is this thing to myself, then you will get the answer. کہ جو کم بوئے گا وہ کم کاٹے گا.
اور جو زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. خداوند کی حضوری اور خداوند کا جلال ہمیشہ ہمارے درمیان میں قائم رہے. آمین. تھینک یو بھائیو. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے خدا ہم سب کو برکت دے اس خوبصورت میسج کے لیے. اور یہ جو کلام ہم نے سیکھا ہے اسٹڈی کیا ہے خدا ہم سب کو برکت دے کہ ہم اس کلام پر عمل کر سکیں. گاڈ بلیس یو. تو اگر آپ نے یہ میسج مس کیا ہے تو فیس بک پہ اپلوڈ ہو جائے گا, یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا, تو آپ اینی ٹائم دیکھ سکتے ہو, دوبارہ اسٹڈی کر سکتے ہو. اور اگر کوئی سوال کا جواب نہیں آ رہا یا جو آپ اس میں کنفیوزڈ ہو تو آپ ڈاکٹر جوزف ٹان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جوزف ٹان. گاڈ بلیس یو. چلیے ہم اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. جو مائنڈ میں سے جو بھی دعا کرنا چاہ رہا ہے پلیز اپنا مائنڈ کر کے دعا کریں. میں سے دعا کرنا. شور فرید جان پلیز آپ دعا کریں. تھینک یو. قدوس 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 قدوس. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں روح پاک. جلال کی بات کا شکر ہوا آپ نے اپنے کلام سے ہمیں سیر کیا. اے روح پاک آپ نے اپنے بندے کو ہمارے لیے بھیجا خداوند کہ خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولے, ہمیں ہمارے ذہنوں اور دلوں میں کلام کا بیج بوئے. اے یسوع میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں باپ. پروردگار اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دینا. اے روح پاک میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ سے سب کچھ مل سکتا ہے. آپ سب کچھ دینے پر قادر ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے خداوند جو آپ سے نہ مل سکتا. باپ آپ سب کچھ دینے پہ قادر ہو میرے خداوند. باپ ہمیں حکمت دینا میرے خداوند. اس کلام کے ذریعے خداوند ہمیں فہم دینا, سمجھنے کی قوت دینا تاکہ اس کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں خداوند, تاکہ ہم آپ کی بادشاہی میں شامل ہوں. اے روح پاک میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خداوند کہ باپ ہمارے ذہنوں کو کھولنا. روح پاک تھینک یو سو مچ آج کی اس جماعت کے لیے. تھینک یو آپ کا آج آنے کے لیے میرے خداوند. میں شکر ادا کرتا ہوں روح پاک آپ کا. تھینک یو ہولی اسپرٹ کہ آپ ہمارے بیچ میں ہو, آپ ہمارے پاس ہو. میں شکر ادا کرتا ہوں میرے باپ ہماری دعاؤں کو ہمیشہ سننے والے اور ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والے خداوند. میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند کہ آپ نے میری اور اس پوری جماعت کی صلیب اٹھائی ہے خداوند. میں شکر ادا کرتا ہوں میرے خدا. تھینک یو خداوند آپ نے اپنے کلام سے سیر کیا ہے. اس موقع کے لیے, اس وقت کے لیے, اس دن کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند. تھینک یو خداوند. اس کلام کے ذریعے ہم تمام کو برکت بخشنا ہے خداوند. میرے خداوند آپ کے خادم کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں. آسمان پر جو آپ کا اچھا خزانہ ہے ان کے لیے کھول دیجیے خداوند. مانگتا ہوں اور پاتا ہوں آپ کے پیارے پاک یسوع نام میں. آمین. تھینک یو بھائی جان ڈیرل. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. خدا بند یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہمارا ایمان ہے کہ اس گانے کی دعا سن لیا اور قبول بھی کر لیا.